براہ ڈرامے کی قسط نمبر 7 میں دیکھیں گے کہ کہانی میں ایک دم پھر سے ایک نیا موڑ آ جائے گا۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ لالا الف کے گھر جائے گا اس یہ بتانے کے لیے کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اسے کہے گا کہ تمہاری ماں میری بہن بنی ہوئی تھی اور اس کی موت کا ذمہ دار یہ جو تمہارے ساتھ کھڑا سیحان اس کا والد ہے۔ یہ سن کر الف بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور فوری طور پر سیحان کو گھر جانے کے لیے کہے گی، لیکن سیحان کہے گا کہ میری تمہاری ماں کے ساتھ دوستی تھی، اس لیے تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ ایک اور سین میں دیکھیں گے کہ الف بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے گھر آ گیا، لیکن سیحان اس کو پھر بھی تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری والدہ کے جانے کے بعد اب تم میری ذمہ داری ہو۔ اگلے ایک اور سین میں بھی یہی دکھایا جائے گا کہ سیحان کا والد اس سے کہے گا کہ لالا نے مجھے دھمکی دی ہے اور اس وقت تم کہیں بھی مجھے بتائے بغیر یا گارڈ کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اس سے میری وارننگ نہیں بلکہ آرڈر سمجھو۔ لیکن اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان کیونکہ الف کے گھر اکیلا جانا چاہتا ہے گارڈ کے ساتھ نہیں، اور وہ خاموشی سے الف کے گھر چلا جائے گا اپنے باپ کو بتائے بغیر۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان الف کے گھر اکیلا جانا چاہتا ہے اپنے والد کی وارننگ کے باوجود، اور وہ گارڈ کے بغیر الف کو ملنے اس کے گھر چلا جائے گا، اور لالا کے آدمی جو مکمل اس کا پیچھا کرتے اس کی نگرانی کر رہے تھے الف کے گھر پہنچ جائیں گے اور اس پر حملہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ گولی اس کو لگتی الف اس کو پہچان لیتی ہے، اس کو دیکھ لیتی ہے اور اس کو پیچھے کر کے وہ گولی اپنے اوپر کھا لے گی اور گولی اس کے کندھے پر لگے گی۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا منظر دیکھ کر سیحان کو اپنے والد کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے والد نے اس کو کہا تھا کہ تم میری اور لالا کی دشمنی کی نظر نہ ہو جانا، اور اسی لیے میں تمہیں امریکہ سے واپس نہیں بلانا چاہتا تھا، تم واپس چلے جاؤ۔ سیحان اپنے والد سے پوچھنا بھی چاہتا ہے کہ اس دشمنی کی وجہ کیا، لیکن اس کا والد اس کو نہیں بتاتا، صرف تنبیہ کرتا ہے کہ تم گھر سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے کیونکہ لالا کے آدمی تمہارے پیچھے لگے ہوئے، اس نے مجھے صاف صاف دھمکی دی ہے۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ لالا نے سیحان سے کہا تھا کہ تمہاری والد نے میری سب سے قیمتی چیز لی ہے اور میں اس کا بدلہ اسی صورت میں لوں گا، اور یہ میرا بدلہ اسی صورت میں پورا ہوگا جب تک میں اس کی قیمتی چیز واپس نہ لے لوں۔ اب ویسے میں آپ دیکھیں گے کہ سیحان فوری طور پر الف کو اٹھا کے اسپتال چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا خون کافی بہہ چکا ہوتا ہے اور اس کو ایمرجنسی میں دکھایا جاتا ہے، اور دوسری طرف سیحان کے والد کو کافی زیادہ پریشان دکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ملازموں، ذکریہ اور دوسرے گارڈ سب سے کہتا ہے کہ اس کو جانے کی دیا اور فوری طور پہ اس کا پتہ کرو کیونکہ اس کا نمبر بن جا رہا ہوتا ہے، اور رابطہ ہونے پر سیحان اپنے والد سے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ گولی لگی ہے، اور یہ نہیں بتاتا کہ گولی کس کو لگی۔ ہاسپٹل جا کے غازی یوسف کو پتہ چلے گا کہ گولی اس کے بیٹے کو نہیں بلکہ الف کو لگی۔ آنے والی قسطوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ دیکھ کر غازی یوسف بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے گا کہ اس کے بیٹے کی جان کس نے بچائی، اس مریم کی بیٹی نے جس کے وہ پیچھے لگا ہوا تھا کہ اپنے ہر حال میں اپنی جائیداد بیچ دو، اس کے پاس بیچ دو، اور اس کی بیٹی نے آج اس کی جان بچائی۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ شرمندہ ہو جائے گا۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ الف کو ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے۔ انتظار میں رہیے آنے والی قسط کے کہ کیا الف بچ جائے گی اور اس کے بعد سیحان کے والد کا رد عمل کیا ہوگا، کیا وہ اس کی جان بچانے والی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دے گا، اور اس کی جائیداد کا کیا ہوگا کیونکہ اس نے تو کنٹریکٹر سے کہا ہوا تھا کہ تھوڑا سا ویسٹ کریں، میں اپنے بیٹے کو باہر بھیج دوں گا اور اس کے بعد جائیداد آپ کو مل جائے گی اور آپ اپنی مرضی کی کنسٹرکشن وہاں پہ کر لینا۔ اب انتظار میں رہیے آنے والی قسط کے کہ اب غازی یوسف کیا فیصلہ کرے گا۔
سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ انتظار میں رہیے آنے والی قسط کے۔ اللہ حافظ۔